کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو خود دوسرے گناہوں کے لیے سبب بن جاتا ہے، اس میں سچ اور جھوٹ بنیادی حیثیت کے اعمال ہیں۔ جو شخص جتنا جھوٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ گنہگار، اور یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی اس کو جنت پہنچا دیتی ہے، اور جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف، فسق و فجور کی طرف لے جاتی ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ۔ آج اگر معاشرے کے اندر بے حد اور بے حساب فساد برپا ہوا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ پھیل جائے، جب سچ کا پتہ چلے گا تو اس وقت تک بڑا نقصان ہو چکا۔ زندگی کے 40-50 سال گزار کے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو عقیدے میں نے سچ کے نام پر سیکھے تھے کہ یہی اسلام ہے، وہ تو سرے سے اسلام ہے، وہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نہیں، وہ تو شرک کا عقیدہ ہے۔ جو اعمال میں نے سیکھے تھے کہ یہ سنت ہے اور یہ مجھے جنت کی طرف لے جائیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، وہ تو ایسے اعمال ہے جس کی وجہ سے میری توبہ قبول نہیں ہوتی باقی گناہوں سے، جس کی وجہ سے میرے فرض اور نفل عبادت وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو بدعات ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ تو ایسے اعمال ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حوض کوثر سے دور بھگا دے گا، مجھے ہلاکت کی بددعا دے گا، فرشتے مجھے بھگا دیں گے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو کافی ساری زندگی انسان کی گزر چکی ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے کسی کو پتہ چل جائے، اسے معلوم ہو جائے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، سنت والا عمل وہ کیا ہے۔